وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اور منہ نہ پھیرو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا وہم لا يسمعون لیکن وہ سنتے نہیں ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون بے شک سب جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا لَأَسْمَعُهُمْ تو ضرور اللہ انہیں سنا دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر وہ سنوا بھی دے انہیں لَتَوَلَّوْا تو ضرور منہ پھیر لیں گے وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ بے رخی کرنے والے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کرو. جب بھی کوئی حکم آ جائے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہو، جب گھر بار چھوڑنے کا حکم ہو، جب مال خرچ کرنے کا حکم ہو، جب جہاد پر نکلنے کا حکم ہو تو فوراً لبیک کہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اذا دعاکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارتے ہیں لما یحییکم اس کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی شے ہے. عام طور پہ منافقین کا طرز عمل ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی گویا موت آ گئی ہو. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نقصان معلوم ہوتا ہے اور جان ہتھیلی پہ لے کر میدان جنگ میں نکلنا یہ موت کا سندیسہ لگتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جب آواز دیتے ہیں، جب تمہیں بلاتے ہیں تو یہ مت سمجھا کرو کہ کہیں یہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا یا موت کا پیغام ہے. یہ تو زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جان لو بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں پر آئے گا خاص طور پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو جب تم تعداد میں بہت کم تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، ختم نہ کر دیں. اچھا اب اس کے دو مفاہیم ذرا سمجھ لیں. اصلاً تو یہ گفتگو ہے مسلمانوں کی اس زندگی کے بارے میں جو مکہ میں وہ گزار رہے ہیں. بدر ہو گئی اور بدر میں اللہ نے شاندار فتح سے نوازا تو کہیں دل میں کوئی تکبر کا خیال نہ آ جائے. وہ وقت یاد کروایا جا رہا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تک 2.5 سال پہلے تک تم مکہ میں تھے اور اس وقت تم پر کیفیت یہ تھی کہ تم زمین میں بڑے قلیل تھے. 13 سالوں کی دعوت اور اس کے نتیجے کے اندر 100 لوگ کم و بیش مسلمان ہوئے تھے اور پھر اگلے 2 سالوں میں 313 کا لشکر آ کر وہ کھڑا ہے میدان میں. تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے. 2-2.5 سال پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ڈرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں شہید کر دیں گے، اسلام مٹ جائے گا، اللہ کا نام لیوا زمین پہ کوئی نہیں بچے گا. اصلاً یہ خطاب ہے مہاجرین کے حوالے سے کہ مکہ میں وہ کیسی زندگی گزار کے آئے ہیں. اور بہرحال اس کا ایک انطباق ہمارے دور حاضر میں یہ مسلمانان بر صغیر پر بھی ہوتا ہے. وہ وقت یاد کیجئے، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیے، ان سے سوال کیجئے. وہ وقت جب ہم بر صغیر میں تھے، جب ہمارے آباء و اجداد یہاں موجود تھے، ہندو بھی
اور انگریز بھی اس بات پر تلے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد تھا. اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا. اور اگر آپ کو ایسا کوئی بزرگ نہ ملے جو آپ کو مسلمانوں نے بر صغیر پر ہونے والے مظالم کے حالات سنا سکے آج کے دور میں، تو اور کچھ نہ کیجیے. آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں. پوچھیے ان مسلمانوں سے جو آج بھی ہندوستان کے گجرات میں رہتے ہیں. پوچھیں ان سے کہ ایک گائے ذبح کرنے کی سزا وہاں کیا ہے. پوچھیں ان سے کہ اللہ کا نام لینا وہاں کتنا مشکل ہے. یہی حال تھے پاکستان بننے سے قبل. فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی. یہی مدد اللہ نے کی تھی ان مسلمانوں کی جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور یہی مدد اللہ نے کی ہے ان مسلمانوں کی جن کو اللہ نے بر صغیر میں رہتے ہوئے پاکستان جیسا ملک عطا فرما دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کیا کرو. بھئی کیا ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے جس میں خیانت کرنی؟ کیونکہ خیانت کا لفظ تو امانت کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. بالکل، یہ جسم تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. دیکھو اس میں خیانت مت کرنا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہنا، یہ سب کچھ تمہیں جو عطا کیا گیا، یہ صلاحیتیں جو تمہیں دی گئی ہیں، یہ امانت کے طور پر دی گئی ہیں. جو مالک حقیقی ہے جب اس کا حکم آ جائے تو پھر یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، یہ سب کچھ اس مالک کے سپرد کر دینا. اگر ایسا نہیں کرو گے خیانت تصور ہوگی. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امانت کا معاملہ کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر سارے قبیلوں سے ایک ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں سے گزر کر جانا ہو، اور یہ خوف بھی طاری ہو کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے جاؤں گا، میں ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا کر جاؤں گا کہ وہ ان امانتوں کو واپس کر دیں جن کا حق ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں اب ان امانتوں کا اتنا خیال ہے تو آپ کی امتیوں کی بھی چاہیے کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کیا کریں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں. بات شروع ہوئی تھی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا کرو. اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ مال اور اولاد یہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. جہاد میں مال خرچ کرنے پہ شیطان وہی خوف دل میں پیدا کرے گا. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان دل میں پیدا کرے گا فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جب خود گھر سے نکلنے لگو گے تو وہ اپنے بچوں کے چہرے تمہیں روکیں گے، ان کی محبت تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گی. تمہیں خیال آئے گا کہ اگر میں میدان میں کام آ گیا تو میری اولاد کو کون دیکھے گا. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہاری نظریں، تمہاری توجہات وہ اس مال اور اولاد کی بجائے اس اجر عظیم کی طرف ہونی چاہیے، اس جنت کی طرف ہونی چاہیے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کر دے گا. یہ غزوہ بدر جو ہے اسے یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن.
اللہ نے فتح نصیب فرما دی، اللہ نے نصرت کر دی اہل ایمان کی، اصول بتا دیا گیا اگر تم تقوی پہ قائم رہو گے اور اللہ پہ توکل کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب آپ کے خلاف خفیہ تدابیر کر رہے تھے، اب یہ پہلے سارے مہاجرین کو یاد کرایا گیا کہ آپ کس حال میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور اللہ نے آپ کی کیسے مدد فرمائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے مشرکین مکہ، اور دار الندوہ میں جمع ہو کر انہوں نے 3 جو تجاویز ہے نا وہ ان کے سامنے زیر غور آئی تھی۔ کیا کریں بھائی، سب کچھ آزما لیا ہے، آفرز بھی کر لی ہیں، تشدد بھی کر لیا ہے، ساتھی بھی شہید کر دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت دین سے نہیں رک رہے، کیا کریں؟ دار الندوہ میں قریش کے بڑے جمع ہوئے، 3 تجاویز سامنے آئیں۔ پہلی تجویز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ دوسری تجویز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ یہ دونوں کیٹیگوریکلی ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ پہلی تجویز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، تو کہنے والوں نے کہا نہیں بھائی، وہ ان کے جانثار ساتھی موجود ہیں، ہم قید کریں گے، یہ آئیں گے، حملہ کریں گے، چھڑا کے لے جائیں گے۔ دوسری تجویز یہ آئی کہ ان کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، اچھا یہ اگر مکہ سے جائیں گے کسی اور جگہ پر جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، اب تو ہمارے ڈر سے، ہمارے خوف سے شاید، یا ہمارے تشدد سے پریشان ہو کر شاید اتنا کھل کر کام نہیں کر رہے، کہیں اور جائیں گے، وہاں جگہ مل جائے گی جیسے حبشہ میں ملی تھی، جیسے حبشہ میں ملی تھی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا کسی اور مقام پر جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے ان کے لیے، اور یہ وہاں جا کر ہمارے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ نہیں، یہ ان کو جلا وطن کرنے والا جو آپشن ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسری تجویز آئی کہ پھر ایسا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ اس پورے دین کا مکو ٹھپا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، معاذ اللہ۔ کا تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ جو کرے گا بنو ہاشم سے اس کی مخالفت ہو جائے گی، عرب اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا نے، ابو لہب، جو اس وقت بنو ہاشم کا سردار تھا، اس نے کہا کوئی نہیں، میرے بھتیجے کو تم لوگ قتل کرو، بنو ہاشم کو میں خود سنبھال لوں گا۔ کس درجے کی دشمنی ہوگی اس کا، میں سنبھال لوں گا اپنے قبیلے کو۔ ہاں صرف یہ کرنا کہ کسی خاص قبیلے سے کوئی نوجوان نہ آئے، بلکہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک جوان لے لو اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑا کر دو، تاکہ معلوم ہو کہ اس میں سب کی ریپرزنٹیشن شامل تھی۔ اس پہ اتفاق ہوا، اور اس پر پھر جو ہے وہ یعنی یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر کرنے والے جب آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر فرما رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہونا وہی ہے جو رب العالمین چاہتے ہیں۔ محاصرہ کر لیا انہوں نے گھر کا، باہر یہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا، سورہ یاسین کی آیات پڑھتے جائیں اور ان کے درمیان سے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلواروں کے جھرمٹ میں، ان کے سائے میں سے نکل کر وہاں سے چلے گئے اور ان میں سے کسی کو نظر ہی نہیں آیا، اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا کہتے ہیں سن لیا ہم نے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام خود کہہ دیں گے۔ سن لیا ہم نے قرآن، نہ ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہو رہا ہے، بس کچھ مصروفیت ہے، ابھی وقت نہیں ہے، ہوتا تو قرآن جیسا کوئی کلام ہم بھی لے آتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین ہے کیا اس میں؟ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ اگر یہ قرآن آپ ہی کی طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے آئیں۔ یعنی اب لوگوں کے سامنے امپریشن قائم کرنے کے لیے کہ ہم حق پہ ہیں، اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے تھے مشرکین مکہ، یا اللہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مان رہے، اگر واقعی یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہم پر پتھروں کی بارش برسائیں، ہمیں ذلیل کر دیں، ہمیں ہلاک کر دیں، ہم پر کوئی اور عذاب لیں، تاکہ دوسرے جو ہے نا باقی ان کو تو پتہ چل جائے بیچاروں کو کہ ہم غلط تھے اور محمد ٹھیک تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا زبردست یہ انداز تھا کہ جب قریش کے سردار اس طرح سے اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے تھے تو وہ جو نچلا طبقہ تھا نا عوام الناس کا، وہ کہتا تھا نہیں یہ ہمارے سردار بالکل ٹھیک ہیں، اگر اتنی بڑی بد دعائیں انہوں نے اپنے آپ کو دلی، اگر یہ غلط ہوتے واقعی ان پر پتھروں کی بارش برس جاتی۔ اللہ نے اس بد دعا کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے، کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر عذاب کیسے بھیج سکتے ہیں، ہم ان پر پتھروں کی بارش کیسے برسا سکتے ہیں، ہم زلزلے کیسے بھیج سکتے ہیں، ہم ان پر بارش کا عذاب کیسے بھیج سکتے ہیں، وانت فیہم، جبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم ان پر عذاب کیسے نازل کریں۔ مشرکین مکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اگر اللہ کے دنیاوی عذاب سے بچ سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دکھا دیں، آخرت کے عذاب سے کیسے نہیں بچ پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امتی بننا پڑے گا، وہ صفات وہ کوالٹیز اپنے اندر لانی پڑیں گی کہ واقعتاً قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شمار ہو جائے انشاءاللہ۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ انہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں، وہم یستغفرون، جبکہ وہ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوں، وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام۔ اب مشرکین مکہ کے جو یعنی ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ کیا تھا، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اب پھر ایک سوال آئے گا، بھئی انہوں نے تو کسی کو بیت اللہ میں آنے سے نہیں روکا، خاص طور پہ مکہ میں موجود ہوتے ہوئے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ جب عمرے کے لیے مسلمان گئے ہیں اور کفار نے ان کو آنے نہیں دیا، تو یہ تو تب کی بات ہے، اس کا اطلاق وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو مسجد حرام سے روکنے کی بات ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسجد حرام میں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا ہے، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہیں، اور وہاں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ بت ہیں، یہ خدا کے وزیر ہیں، یہ خدائی میں شریک ہیں، معاذ اللہ ان کی بندگی کو۔ وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ بہت سخت بات، کوئی اگر بظاہر بیت اللہ کا متولی بن بھی جائے، اگر وہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر وہ توحید پر چلنے والا نہیں ہے، اگر اس کے سارے افعال و اعمال اللہ کے دین کی مخالفت اور دشمنی پر مبنی ہیں، تو بظاہر آپ اسے کوئی بھی ٹائٹل دے لیں، خادم الحرمین ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، بہرحال یہ کہ یہ لوگ بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہیں یہ ذمہ داری دی جاتی ہے ان کی صفات کیا ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جو متولی ہیں وہ تقوی والے لوگ ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ اب مسلمان جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ اس پر یہ اعتراض وارد کرتے تھے کہ اچھا، ان کے نوجوان کہتے تھے یہ تو عبادت کر رہے ہیں، اچھا ہے طریقہ عبادت کا، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے سردار کہا کرتے تھے دیکھو دیکھو، جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ویسے عبادت ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی بیت اللہ کے پاس الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں،
حرمین کو بے حیائی کا گڑھ بنا دیا ان لوگوں نے، اللہ کی نافرمانی کا گڑھ بنا دیا۔ پوری دنیا میں جو کچھ ہو سو ہو، کم از کم اللہ کے گھر کو تو پاک رہنے دو، شہر رسول کو تو پاک رہنے دو۔ تم نے وہاں بھی بے حیائی کے سارے جو یعنی امکانات تھے ان کو روشن کر دیا۔ تو فرمایا کہ بظاہر تمہیں نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، عبادت کرتے نظر آتے ہیں، ان کی عبادات سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی اور کچھ نہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ اب یہ بالکل اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ جو غزوہ بدر میں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، وہ اس نیت سے مکہ سے بھیجا گیا تھا شام کی طرف کہ اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ سب لوگ ڈونیٹ کریں گے اور اس سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر سکیں گے۔ یہ اپنے مال دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ اور بھی خرچ کریں گے۔ اگر آپ نے انہیں بدر میں شکست فاش دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہ اب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہ اگلے سال پھر آئیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر یہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں۔